أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے اولاد کی بے راہ روی. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان وہ ایک راہ پر چلتا ہے، وہ صراط مستقیم پر چلا کرتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ہے میرا راستہ. اور سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. آگے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک ہیں. پھر علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. پھر سورۃ الفاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے کو متعین کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. پھر ساتھ تصریح کر دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے جن پر اللہ کا غضب اترا ہو اور جو گمراہ ہوئے ہوں، ایسوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے. تو ان آیات مقدسہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک راستہ ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی غلط راستے پر چل پڑے، کوئی آدمی غلط راستے پر چل پڑے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے والا راستہ سیدھا ہے، اور راستوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کجی رکھتے ہیں، ٹیڑھا پن ہے جن میں. تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم بھی ہے، صراط غیر مستقیم بھی ہے. اور تیسری صورت ہے بے راہ، راستہ ہے ہی نہیں. تو ایک ہو گیا صراط مستقیم، دوسرا ہو گیا صراط غیر مستقیم. اور تیسرا ہو گیا بے راہ روی، کوئی منزل ہی نہیں. پہلی قسم کا راستہ، اس کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اس راستے پر چلنے کی اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں، ہر نماز میں اس راستے پر چلنے کی دعائیں مانگی گئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں یا امام کی آواز سنتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم مجھے عطا فرما، بلکہ اس صراط مستقیم کی تشریح ہو گئی۔ کیا تشریح ہو گئی بھائی؟ کن لوگوں کا راستہ؟ کن لوگوں کا راستہ؟ یہ میں نے لفظ کیا لکھا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے منعم علیہم، جن پر انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ، وہ راستہ ہمیں چاہیے۔ اچھا، پھر آگے آئی بات غیر المغضوب، یہ نہیں چاہیے ہمیں، یہ نہیں چاہیے۔ جن پر غضب ہوا ہو وہ والا راستہ نہیں۔ کسی شخص پر غضب ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، ایسا نہیں۔ ضالین، یہ بھی نہیں، یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اب منعم علیہم، اس کی تفسیر سورۃ النساء میں آتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی ہیں، من النبیین، اور والصدیقین، اور والشہداء، اور والصالحین۔ اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ سب سے بہترین رفاقت۔ بھائی دوست، کوئی آدمی کسی کے ساتھ چلتا ہے، یار سفر میں آپ میرے ساتھی بن جاؤ تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہ دنیا کا ہم ایک سفر کر رہے ہیں آخرت کی طرف، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے پر اگر آپ چلیں گے، جس راستے پر یہ چل کر کامیاب ہو گئے ہیں، تو یہ ہے حسن اولئک رفیقا، سب سے بہترین خوبصورت رفاقت یہ ہے۔ تو پھر ہمیں کس پر چلنا چاہیے بھائی؟ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ منعم علیہم کا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ غیر المغضوب کا راستہ، جن پر غضب نہ ہوا ہو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ غیر الضالین کا راستہ، جو گمراہ نہ ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ آؤ ہم نبی کی زندگی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے زندگی کا کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا ہے، مثال کے طور پر میں صبح اٹھتا ہوں، میں کیسے بیدار ہو جاؤں؟ کیا من النبیین، میرے نبی کی زندگی میں بیدار ہونے کا سلیقہ طریقہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی اپنی عبادت بجا لاتا ہوں، کیا عبادت بجا لانے میں میرے نبی کی زندگی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ کھانا کھاتا ہوں، کیا اس کھانا کھانے میں میرے نبی کی زندگی کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ پھر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، کیا نکلنے میں وہاں نبی کی زندگی کا طریقہ موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا، کیا پھر اس کے بعد میں کسی اپنے کاروبار میں لگتا ہوں، کیا وہاں نبی کی زندگی موجود ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ پر نبی کی زندگی موجود ہے۔ اب نبی تو چلے گئے مگر نبی کے طریقے تو موجود ہیں، صدیقین تو چلے گئے مگر طریقے تو موجود ہیں، شہداء تو اس زمانے میں بھی موجود ہیں۔ شہداء کے 2 معنی، ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والا، یہ بھی معنی ہے، دوسرا جس کو اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ ہر وقت ذات عالی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کا اسے استحضار نصیب ہو۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے،
میرا اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. جب جس آدمی کو یہ استحضار اور خیال ہو گیا تو وہ غلط حرکت کہاں سے کرے گا. والصالحین، نیک و کار لوگ، ہر محلے میں ہر جگہ پر آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے افراد موجود ہوں گے. کیوں موجود ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یار آج کل تو کوئی نہیں ہو سکتا، آج کل ممکن نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں آج کل ممکن نہیں ہے تو پھر آپ قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں. آج کل نیک لوگ نہیں ملتے، آپ جھٹلا رہے ہیں قرآن کریم کو. کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن قیامت تک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے. تو پھر نیک لوگ بھی قیامت تک ہیں، ملیں گے. من حیث الامہ، اجتماعی طور پر تو خرابی آ سکتی ہے مگر انفرادی طور پر خال خال آدمی تمہیں ملیں گے جو تمہیں صحیح دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوں گے، ملیں گے. پوری اجتماعیت تو خراب ہو سکتی ہے مگر انفرادیت خراب نہیں ہوتی. کہیں کہیں تمہیں افراد مل جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی صحبت اختیار کرو. پتہ چلا کہ اچھی صحبت والے قیامت تک کیا رہیں گے؟ موجود رہیں گے. تو یہ 4 راستے ہیں. ہر چلنے والا آدمی دیکھے کیا جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ نبی کا ہے؟ کیا یہ کسی صدیق کا ہے؟ کیا یہ کسی شہید کا ہے؟ کیا یہ کسی نیک صالح کا راستہ ہے؟ چلنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا آدمی. جس طریقے پر میں زندگی گزار رہا ہوں میں ذرا سوچ لوں. جو میرا لباس ہے میں سوچ لوں ان 4 میں سے کسی ایک کے طریقے پر ہے. جس طرح سے میں کھانا کھا رہا ہوں میں سوچ لوں نا کہ ان 4 میں سے کسی ایک کے سلیقے پر ہے. جس طرح سے میں کاروبار کر رہا ہوں میں دیکھوں نا ان 4 میں سے کسی کے طریقے پر ہے. جس طریقے پر میں شادی کرنے لگا ہوں، منگنیاں ہو رہی ہیں، لڑکی کی منگنی ہم کرا رہے، لڑکے کے منگنی ہم کرا رہے، رسم و رواج ہم کرا رہے، ہم دیکھیں کیا نبی کے طریقے میں یہ ہے؟ نہیں بھائی ادھر تو نہیں ہے. چلو صدیقین کے طریقے میں شاید مل جائے، نہیں جی ادھر بھی نہیں ہے. اچھا شہداء کے طریقے میں، نہیں وہاں پر بھی تو نہیں ہے. صالحین نیک طریقے پر بھی نہیں ہے. تو پھر ہم ادھر دیکھیں غیر المغضوب، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا، کہیں ان والا طریقہ تو میں نے نہیں اپنایا ہوا. والضالین، کہیں گمراہوں کا طریقہ تو میں نے نہیں اپنایا ہوا. بھائی ان 4 طبقوں میں بھی نہیں ہے اور ان 2 میں بھی نہیں ہے تو پھر رہ گیا بے راہ روی ہے. کوئی راستہ کوئی منزل ہی نہیں، کوئی راستہ کوئی منزل ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے ایک آدمی اپنی گاڑی پر سوار ہوا اور سفر کرنے چلا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں کا سفر ہے؟ جی حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو، خیر کا سفر ہے نا جی. کہاں سفر کرنے جا رہے ہو؟ جی مسجد کا سفر ہے. تو کون سا سفر ہے؟ خیر کا سفر ہے. ایک آدمی گناہ کرنے چوری کرنے جا رہا ہے، کون سا سفر ہے؟ برا سفر ہے، برا سفر. ایک آدمی گاڑی پر بیٹھا ہے، سواری پر نکل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہو. بے راہ روی کا مطلب یہ ہے کوئی راہ ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے. نہ اچھی منزل ہے نہ بری منزل ہے. جب نہ اچھی منزل ہے نہ بری منزل ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی منزل کی ضرورت نہیں ہے بھائی، نہ اچھی نہ بری، بس نیچرل زندگی ہم گزاریں گے. ہم تو نیچرل زندگی گزارتے ہیں. یہ نیچرل تو بے راہ روی زندگی ہے، یہ تو بے راہ روی ہے. اور بے راہ روی کا پھر انجام تو گمراہی ہے. بے راہ روی کا انجام پھر ایسے ہی ہے، چلتے چلتے راستے کا پتہ نہیں، آگے گھڑے میں گر گیا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو. اس لیے کہ جو غلط راستے پر چل رہا ہے پھر بھی اس کو پتہ ہے میں غلطی پر جا رہا ہوں، کسی وقت واپس پلٹ سکتا ہے. اور جو آدمی بے راہ روی کا شکار ہے وہ تو نہیں پلٹے گا، وہ تو واپس آئے گا ہی نہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری نسلیں بے راہ روی کا شکار ہے. آج ہماری نئی نسل بے راہ روی کا شکار ہے، بہت ہی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں مول صاحب ہم کوئی غلط راستے پر تو نہیں ہے نا، ہم کوئی گمراہ تو نہیں ہو. میرے پیارے غلط راستے پر نہیں ہو مگر راستے پر بھی تو نہیں ہو نا، راستے پر تو چلنا ضروری ہے.
اب آئیے ان 3 باتوں کو سمجھنے کے بعد بے راہ روی ہم کس طرح سے ختم کریں گے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا سد باب کیسے کیا جائے. والدین اور اولاد کے درمیان کا تعلق جتنا مستحکم ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اولاد بے راہ روی سے بچ جائے گی. مگر یہاں والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں نا، وہ ذرا ذہن نشین فرمائیں کہ والدین کی ذمہ داریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کس دن سے والدین کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. اپنی اولاد کے لیے کائنات میں سب سے قیمتی ترین چیز، مہنگی ترین چیز انسان کے لیے گھر نہیں ہے، انسان کے لیے دکان نہیں ہے، انسان کے لیے سونا چاندی نہیں ہے، انسان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ اس کی اولاد ہے. سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ اولاد. آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ اگر بیمار ہے تو اس بچے کو درست کرنے کے لیے، صحتیاب کرنے کے لیے، اس کا علاج معالجہ کرنے کے لیے ایک آدمی اپنا سارا سرمایہ لگا دیتا ہے، دکان بیچ دیتا ہے، مکان بیچ دیتا ہے، جائیداد بیچ دیتا ہے. کیوں؟ بچہ ٹھیک ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ انسان کی اولاد. یہ تو حدیث میں بھی بتایا گیا ہے، سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ اولاد ہے. تو پھر پتہ یہ چلا کہ اولاد کی تربیت درست ہونی چاہیے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت پھر کہاں سے شروع کریں؟ کب سے شروع کرنی چاہیے بھائی؟ بولو بھائی. اولاد کی تربیت بالغ ہونے پر شروع کریں، 3 سال سے شروع کریں، 5 سال سے شروع کریں، کب سے شروع کریں؟ اولاد کی تربیت کا آغاز ہوگا سب سے پہلے انتخاب ماں. یہ تربیت ہے، یہ سب سے پہلا حصہ ہے کس کا؟ تربیت اولاد کا. کیا چیز؟ انتخاب ماں، ماں کا انتخاب. اور پھر ماں کے انتخاب سے پہلے بھی ضروری ہے اپنے آپ کو درست رکھنا. باپ ماں یہ بیج ہیں، جیسے بیج ہوتے ہیں ایسا ہی پھل نکلتا ہے، جیسے بیج ہوتے ہیں ایسے ہی پھل نکلتا ہے. گندم کا بیج بویا تو گندم ہی نکلتی ہے، جو بوئیں گے تو جو ہی نکلیں گے. گندم کا ہم نے بیج بویا اور ہم اس سے انار وصول کرنا چاہیں، ایسا نہیں ہوگا. کانٹوں کے بیج ہم نے ڈالے ہیں اور اس سے ہم گندم وصول کرنا چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ تربیت اولاد کے لیے سب سے پہلے اپنا درست ہونا ضروری ہے. اپنے آپ کو دیکھے کہ اب میں صاحب اولاد ہونے لگا ہوں یا اب میں ازدواجی رشتے سے منسلک ہونے لگا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو درست کروں، پھر میں اپنے لیے ایک نیک بیوی کا انتخاب کروں. نیک بیوی کا انتخاب پھر کروں. تو یہ پہلی 2 اکائیاں ہیں جو نیک ہوں. باپ بھی نیک ہو، ماں بھی نیک ہو، مرد بھی نیک ہو اور بیوی بھی نیک ہو. مرد بھی نیک ہو اور بیوی بھی نیک ہو، میاں بیوی دونوں نیک ہوں.
اب اس وقت ان کی نیکی کا اثر جیسے ہی امید ہوئی، اس امید پر ان کی نیکی کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ جو ماں نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، تلاوت کرے گی، ذکر کرے گی، جو عقیدہ دل میں جمائے گی، اس کا اثر کس پر آئے گا؟ اولاد پر آئے گا۔ کیا آپ نہیں جانتے باپ اور ماں کی شکل اولاد پر پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ شکل پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ جب باپ اور ماں کی شکل اولاد پر پڑتی ہے تو مجھے بتاؤ ماں اور باپ کی خصلت اور خوبی اور برائی اولاد پر کیسے نہیں پڑے گی؟ کیسے نہیں پڑے گی؟ ماں باپ اپنے آپ کو نہ سدھاریں اور وہ یہ کہیں کہ ہماری نسل سنور جائے، ہماری نسل بے راہ روی سے بچ جائے، ممکن نہیں ہے بھائی۔ کوئی اللہ اپنی قدرت دکھا دے تو اللہ کی ذات سے بعید بھی نہیں ہے۔ اس کا کام ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کافر سے مسلمان کو پیدا کرے اور مسلمان سے کافر کو پیدا کرے، یہ اس کی قدرت تو ہے۔ مگر ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جس طرح سے ماں باپ ہوں گے اس طرح کے اثرات اولاد میں بھی منتقل ہوں گے۔ جتنا باپ بہادر ہوگا اس بہادری کے اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے۔ ماں جتنی نیک وکار ہوگی اس نیکی کے اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے۔ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اثرات بھی آپ نہیں جانتے کہ اگر ماں کے اندر کوئی بیماری ہے تو دودھ پلاتے وقت وہ بیماری اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بس ہم اتنے تک قائل ہیں کہ جناب یہ بیماری اس کو ماں سے لگی ہے، ڈاکٹر پوچھتا ہے تمہارے آباء و اجداد میں کسی کو یہ تھی؟ پوچھتے ہیں نا بھائی، یہ بیماری کسی کو تمہارے آباء و اجداد میں تھی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب بیماری لگ سکتی ہے، وہ بیماری لگ سکتی ہے، تو روحانی بیماری کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ ایک باپ بخیل ہے، اس کا بخل اولاد میں منتقل ہوگا۔ ایک ماں غیر فرما بردار ہے اور وہ زبان پر ہمیشہ تلخ اور کڑے جواب لاتی ہے، یہ عادت خصلت اولاد میں منتقل ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں کا انتخاب، پھر ماں کا انتخاب سے پہلے اپنا درست ہونا، اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا۔ یہ دو بنیادیں ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، دو بنیادیں، انتخاب ماں اور اپنے آپ کو درست کرنا، یہ دو بنیادیں۔ جب ان دو بنیادوں کو آپ نے لے لیا تو اب اگلا کام، تیسری بنیاد، اس وقت تک آپ اولاد کی نیک تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ یہ تربیت اولاد کا تیسرا رموز ہے، تیسرا اصول ہے۔ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھ سے کہتے ہیں مول صاحب آپ دعا کریں میرے بیٹے کے لیے، آپ کسی اور بزرگ سے کہتے ہیں آپ دعا کیجئے میرے بیٹے کے لیے، میں آپ کے بیٹے کے لیے دعا کروں، معلوم نہیں میری دعا آپ کے بیٹے کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، مگر ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہونا اس کی حدیث سے گارنٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے نا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں کی جاتی۔ اب آئیے چند دعائیں میں بتاتا ہوں کیسی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، دوستوں سے میری درخواست ہے، بچیوں سے میری درخواست ہے، جوان بیٹوں سے میری درخواست ہے، تم لوگ شادی کر کے ہنی مون منانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر وہاں جا کر ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو، شریعت سے بالا طاق ہو کر
اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر، نہ یہاں باپ دیکھ رہا نہ یہاں ماں دیکھ رہی ہے، کیا ہے؟ سیر و تفریح ہے۔ مجھے بتاؤ، وہی زمانہ سیر و تفریح کا تو بیج ڈلنے کا وقت ہے۔ اس زمانے میں تو تمہیں نیکی اختیار کرنی چاہیے تھی، اس زمانے میں تو تمہیں نیکی اختیار کرنی چاہیے تھی، اس زمانے میں تو تمہیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، اس زمانے میں تو تمہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا، اس زمانے میں تو تمہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اس میلاب سے ایک نئی نسل جنم لے رہی ہے، ایک نئی نسل وجود میں آ رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ نئی نسل آنے والی کوئی انسان ہوگی یا انسان نما کوئی گدھا ہوگی۔ شکل و صورت میں تو وہ انسان ہوگی، عادات و صفات پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ یہ زمانہ تو تربیت کا تھا نا، یہ زمانہ تو اولاد کی تربیت کا تھا، مگر اس زمانے کو گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر دور دراز جا کے ہر طرح کی لذت لے کر اور ہر طرح کی مستی کر کے اور ہر طرح کا مزہ لے کر اس وقت کو گزارا جو زمانہ تھا کس کا؟ دعاؤں کا زمانہ، جو زمانہ تھا بیج ڈلنے کا۔ اور جب کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے تو کس قدر حساس اور کیا اس کی امیدیں ہوتی ہیں کہ اس بیج کو کوئی پرندہ نہ چگ جائے، اس بیج کو کوئی خراب نہ کر دے، کوئی ایسا نہ ہو بے موسم بارش ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو بے وقت آندھی آ جائے کہ میرا یہ لگایا ہوا بیج کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کتنی سخت ضرورت ہے۔ تو میں تمہیں دعا سکھا رہا تھا کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اب دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو شرک سے بچانا۔ کبھی ہم نے یہ دعا کی؟ اور جب ادھر دعا پر گارنٹی بھی ہو رسول اللہ کی کہ اولاد کے لیے دعا رد بولو نہیں ہوتی، تو اگر ماں باپ یہ دعا کرتے رہیں شروع سے ہی، روز اول سے ہی، یہ نہیں کہ جب گمراہ ہو گیا تو پھر نہیں، روز اول سے ہی یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، خواہشات کی پیروی سے بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان شیطانوں نے، ان بتوں نے تو بہت ساروں کو ورغلا لیا، گمراہ کر دیا۔ اے اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو شیطان کے ورغلاوے اور بتوں کے ورغلاوے سے محفوظ رکھنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنانا۔ سنو تو صحیح کیا دعا ہے، اے اللہ انہیں نماز کا پابند بنانا۔ روزی کی دعا بھی فرمائی ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کی روزی کا بھی انتظام کرنا، مگر پہلے دعا فرمائی ہے اے اللہ ان کو شرک سے بچانا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا۔ یہ ضرورت نہیں ہے یہ اولاد کے لیے ہم دعا کریں۔ اے اللہ اس اولاد کو شرک سے بچانا، اے اللہ اس اولاد کو نماز کا پابند بنانا، اے اللہ اس میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا، اے اللہ اس اولاد کی روزی کا انتظام کرنا۔ پھر بار بار شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، سارا شکر تیرے لیے، تو نے مجھے اسماعیل بیٹا عطا فرمایا، تو نے مجھے اسحاق بیٹا عطا فرمایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے،
کیا کبھی آج کے باپ نے نام لے کر دعا کی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عبداللہ بیٹا عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ زینب بیٹی مجھے عطا فرمائی، نام لے کر کبھی شکر کیا ہے؟ جب شکر ہوگا تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جب اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ انعام اس کا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ غائب سے اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اللہ کرے گا۔ تو میں دعا کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا زکریا علیہ السلام کی دعا، کیا دعا ہے؟ اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ دوسری ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اے اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا، ٹھیک ہے؟ اے اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما۔ یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا نا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تیرے اوپر میں نے اپنی محبت کو ڈال دیا، بس تیرے اوپر اپنی محبت کو ڈال دیا، بس رہنے دو بچہ، بس۔ تو محبت کو ڈال دیا تو جو دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا، جو دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا، جو دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا۔ اب یہاں جب آپ کے بچے آپ کو محبوب ہونے لگتے ہیں، ایک بڑا حساس معاملہ یہ ہوتا ہے، آپ کا بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، جناب چچا کو اچھا لگ رہا، تایا کو اچھا لگ رہا، ماموں کو اچھا لگ رہا، اور جناب خالہ کو اچھا لگ رہا، پھپھو کو اچھا لگ رہا، اب بچے کو نظر بد بھی لگتی ہے۔ اب اگر آپ نے دفاع نہ کیا تو اس کو نظر بد لگے گی، مگر دفاع کا سوچتے بھی نہیں ہم۔ صبح شام کے اعمال ہم نہیں کرتے، فلق ناس ہم نہیں پڑھتے، معوذتین ہم نہیں پڑھتے، ماشاء اللہ کہنے کی زحمت ہم نہیں کرتے۔ صبح جب بچے کو تیار کیا، یا آج ماں نے بچے کو، جناب بچی کو، اور 4 سالہ 5 سالہ بچی ہے، کتنا خوبصورت لباس اسے پہنایا سجایا، آج کہاں شادی کی تقریب میں۔ او میری پیاری بہن ماں، اگر آپ نے یہ ساری تقریبوں میں اچھا لباس پہنایا اور اگر اس لباس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کریم اور دعاؤں کا تحفظ نہ دیا تو ایسا سمجھ لو آپ ننگا بھیج رہی ہو اس کو۔ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ یہاں سے نظر لگتی ہے، یہاں سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، یہاں سے بچوں کی عاقبت اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں سے بچوں کی صحتیں تباہ ہوتی ہیں، ذہن خراب ہوتے ہیں بچوں کی، گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں بچے۔ یہ نظر بد ہے، یہ نظر بد ہے۔ یہاں تحفظ نہیں کرتے۔ خوبصورت کپڑا پہنایا، موزے بھی خوبصورت، سر پر بھی خوبصورت، ہر جسم کے ہر عضو کو ڈانٹنے کی کوشش کی خوبصورت لباس کے ساتھ، اور جناب ہزاروں کا لباس اس بچی کے جسم پر آپ نے زیب تن کیا ہے، مگر دعاؤں کا زیور تو آپ نے نہیں دیا اس کو۔ نہ آپ نے اس کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ننھی سی زبان سے وہ پڑھ کر 3 بار ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لے تو اس بچی کی حفاظت ہو جائے گی۔
بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر پھیر لے تو حفاظت ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اعوذ بکلمات اللہ التامات بچوں کو بڑے اہتمام سے سکھاتے تھے، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے نا لکھ کر ان کے گلوں میں ڈالتے تھے۔ تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا فرمائی ہے، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز زندگی کا بہت بڑا احساس، بہت بڑا اثاثہ ہے نماز۔ نماز اگر نکل گئی تو کیا بچا؟ یہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور ساتھ ساتھ کس کو؟ میری اولاد کو بھی۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا نماز کا پابند بننا اس وقت ہوگا جب میں خود نماز کا پابند بنوں گا۔ بیٹا جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، صاحب خود تو بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ، نہیں، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ پہلے مجھے نماز کا پابند بنا اور پھر میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ تو آج کی نشست میں نے آپ کو دو باتیں عرض کی ہیں۔ ایک بات تو میں نے یہ بتائی ہے کہ راستے، ایک ہے سیدھا راستہ، ایک ہے ٹیڑھا راستہ، ایک ہے بے راہ روی، راستہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس میں بتایا گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر غضب نہ ہو، جس کے اندر گمراہی نہ ہو۔ پھر تصریح کر کے بتایا کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ بتایا کہ صبح اٹھتے ہی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچوں کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں کیا یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میں بازار جا رہا ہوں کیا نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ روزانہ سوچنا ہے، آج سے یہ طے کر لو روزانہ سوچنا ہے۔ کاروبار کرنے جا رہا ہوں کیا یہ نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے گمراہی کا راستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو آدمی اس دعا کو پڑھتا رہے گا اور اپنی اولاد کی نیت بھی کرتا رہے گا، اللہ پاک اسے گمراہی سے بچائے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو کجی سے بچائیے گا، کجی سے، ٹیڑھے پن سے بچائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ عرض کی ہے کہ اولاد کو بے راہ روی کے شکار سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام والدین اور اولاد کا آپس میں تعلق استوار ہونا چاہیے۔ اور اس پر میں نے عرض کیا کہ کہاں سے ہم آغاز کریں گے؟ اپنی ذات سے آپ کو درست بننا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا، اس کے بعد اولاد کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں جو میں نے بتائی ہیں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں بڑی اہم باتیں آئیں گی کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ تیسرا مرحلہ پھر کیا آتا ہے اور پھر کہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے اور بے راہ روی سے اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com